موجودہ حالات اور مسلمانوں کی بھومکا عنوان پر ہے۔ ایک جلسہ اعظم گڑھ کے سرائے میر بازار کے محلہ پٹھان ٹولہ میں آیوجت کیا گیا، جس کے مکھی وکتا مولانا سرفراز صاحب نے اپنے سمبودھن میں کہا کہ مسلمان آج ہندوستان میں سرکاری آنکڑوں میں 20% ہے، مگر آج اپنی بقا کی بھیک مانگ رہا ہے۔ وکتا مولانا سرفراز اور کیا کہے، آئیے سنتے ہیں۔ ایک دوسرے کو منظم کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اور ہم اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ گریبان میں جھانک کے دیکھیں، میں سوال آپ سے اپنے آپ سے نہیں پوچھ سکتا، میں حق نہیں رکھتا، میں تو چھوٹا سا مدرسے کا چھوٹا سا استاد، لیکن سچ یہی ہے اور تتھ یہی ہے کہ ہم ایک دم منتشر ہیں، غیر منظم۔ جانور بھی منظم ہوتے ہیں تو بھیڑیوں اور درندوں کا کچھ دیر مقابلہ کرتے ہیں، ہم تو بکھرے ہوئے لوگ ہو گئے۔ وہ مسلمان جس کے راستوں سے، سمندری راستوں سے گزرتے کے لیے یورپ میں اجازت مانگتا تھا کہ سرکار کی اجازت ہو تو ہم اس طرح سے گزر جائیں آگے۔ سلطان عبدالحمید ترکی کے سلطان سے اجازت مانگی جاتی تھی، آج ہم اپنے جینے کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ کہاں پہنچے؟ سمندری راہداری کے لیے یورپ انگریز اجازت مانگتا ہے کہ اگر حضور اجازت دیں، تاریخ میں وہ الفاظ ثبت ہیں کہ اگر حضور اجازت دیں تو ہمارے تجارتی جہاز، جنگی جہاز نہیں، مال بردار جہاز یہ ترکیہ کے راستے سے جو ہے ہندوستان تک اور دوسرے ممالک تک پہنچ سکیں، ایشیائی ممالک تک پہنچ سکیں، اور آج ہم ان سے اپنے جینے کی بقا مانگ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں۔ وقت نے کیسی تبدیلی کی، وقت نے کیسا ہم کو بدلا کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، اللہ سے تعلق کو چھوڑ دیا، تو اللہ نے حالات کے رحم و کرم پہ ہمیں چھوڑ دیا۔ اللہ نے ہمیں اپنے رحم و کرم پہ چھوڑ جاؤ جب ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں۔ وہ 313 تھے تو ہزاروں پہ بھاری پڑتے تھے، آج ہم اتنی بڑی تعداد میں، خود صرف ہندوستان میں سرکاری اعداد و شمار کو ہی مان لے تو 20% ہیں، لیکن اپنی بقا کی بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ جو دنیا کو تحفظ فراہم کرنے والی قوم تھی، آج وہ اپنی بقا کی، اپنی جسمانی بقا کی بھیک مانگ کرنے پر مجبور ہے۔ کیوں؟ تحفظ دینے والی ذات اللہ تھی، اللہ سے رشتہ توڑ دیا، نتیجہ کیا؟ اور اس کے بعد سوکھے ہوئے خزاں رسیدہ پتوں کی طرح ہم بکھرتے چلے گئے۔ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ اپنے ذاتی حقیر مفادات کے لیے اپنے ہی لوگوں کے ہم دشمن بن گئے، تو دشمن کا کام تو آسان ہو گیا نا۔ کیوں؟ جعفر بنگال، صادق الدکن جیسے یہاں گھر گھر میں افراد موجود ہوں تو اس قوم کی بقا کیسے ہو سکتی ہے؟ اسے تحفظ کیسے مل سکتا ہے؟ اس کی طاقت کیسے بڑھ سکتی ہے؟ ہم اگر 4 آدمی آج مل کے کل اس کی رپورٹنگ دیکھیں کہ کیا کہا گیا ہے وہاں، اور ان کی شاخاؤں کی ان کی کوئی بات، سر من الاسرار ہے وہ آپ کو نہیں پتا چلے گا کیا ہوا ہے۔ اور ہم بھوپو لے کر کے چوراہے پہ چائے خانوں میں جس طرح سے وہ شاعروں کے شعر گنگناتے ہیں، اس طرح سے اپنے پروگرام بناتے ہیں۔ میں آپ کو کانپور کا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ناظم مرزا اشفاق صاحب اللہ انہیں غریق رحمت کرے، کہنے لگے کہ حالات خراب تھے کانپور میں، شرفائے کانپور، بڑے بڑے تجار، گنے ہوئے ہاتھ کی 10 انگلیوں پہ بس۔ دوسرے دن ایک صاحب حیثیت کو، سردار جی ہائی کمان کے وہاں آفیسر تھے، میں ان کا نام بھی نہیں لوں گا، قانونی دقتیں ہو سکتی ہیں، انہوں نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ کل آپ کی مسجد میں کیا میٹنگ ہوئی؟ کہنے کیسی میٹنگ ہوئی؟ میٹنگ تو کوئی ایسی نہیں، ایسے بس ہم لوگ بیٹھے تھے، نماز کے بعد ذکر ایسے ہوتا ہے۔ کہے اب کیوں اسے چھپا رہے ہیں؟ آپ نے بات شروع کی، فلاں صاحب نے بات شروع کی، فلاں نے یہ بات کہی، فلاں نے وہ بات کہی، فلاں آدمی تھے کہ نہیں اس مجلس میں، آپ بتائیے۔ اب یہ صاحب جو تھے تو حق در، ہم لوگوں نے تو یہی طے کیا تھا کہ نہیں بتایا جائے گا، کہیں اس کا ذکر کہ آپ اس کے ہو جائیں، کثرت تعداد سے کچھ نہیں ہوتا،
جب تک آپ کی ایمانی طاقتیں بھی کبھی جائیں اور فرصت سے سورہ تغابن 28ویں پارے کی ہے اسے پڑھ کے دیکھیں ترجمے کے ساتھ۔ جملہ معترضہ کے طور پر عرض کروں گا کہ ہم نے قرآن تو پڑھا لیکن قرآن جو سمجھنے کے لیے آیا تھا ہم نے کبھی اس کو ترجمے سے پڑھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں۔ اہل علم نے اگر یہ بیکار کوشش کی ہے تو آپ کی جو عقل پہ ماتم ہے کہ کیوں انہوں نے ترجمہ کیا، کیوں انہوں نے جو ہے اردو میں تفسیریں لکھی، کیوں انہوں نے فارسی کا جب چرچا تھا تو فارسی میں کیوں تفسیریں لکھی؟ قرآن مجید تو تھا ہی پہلے سے، سورہ فاتحہ کے الحمدوں سے لے کر کے سورہ ناس تک عربی میں قرآن تو تھا ہی، ترجمہ کرنے کیا ضرورت؟ ان لوگوں کے لیے جو عربی زبان براہ راست نہیں سمجھ سکتے تو یہ سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ کیا مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا اس کو پسند ہے، اقتدار اور زمین پر تمکن وہ کسے عطا کرتا ہے، زمین کی خلافت اور جانشین کس کو عطا کرتا ہے۔ اعظم گڑھ سے ابو البشر اعظمی کی رپورٹ۔ ایکسپریس نیوز ہندی پر ویڈیو دیکھنے کے لیے کریں لائک، شیئر اور سبسکرائب، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔